ذوالحج کی 19 تاریخ ہے اور 18 ذوالحج کا یہ تاریخی واقعہ ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج کو شہید کیے گئے۔ ان کی یاد میں اس تاریخی واقعہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے آج درس کی بجائے ہم یہ خدمت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وقت مختصر ہے، اس کے پیش نظر مجھے چند اصولی باتوں سے توجہ دلانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً چھٹے مسلمان ہیں، اس وقت 7واں اور کوئی نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو ابتداء تھی اسلام کی، دعوت اسلام کی، یہ بات تو آپ حضرات نے مانا سنی ہوگی۔ نہیں مولانا اب یہاں بیٹھے بیٹھو ہوگی۔ اس زمانے میں جب حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اسلام لائے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو چھٹا یا 7واں مسلمان پایا ہے۔ ما علی الارض مسلم غیر اللہ، اس وقت ہم 6 یا 7 ساتھیوں کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا روئے کائنات۔ تو سابقین اولین، سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے، ان میں یہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اپنے تاریخی واقعات کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ قومیں بنتی ہیں تاریخ سے، قومیں بنتی ہیں تاریخ سے، دین آتا ہے قرآن و حدیث سے۔ دین میں ہمارے سورسز آف نالج جو چشمے علم کے پھوٹتے ہیں وہ ہیں کتاب و سنت سے۔ تو دین آتا ہے قرآن و حدیث سے، پر قوم بنتی ہے تاریخ سے۔ اگر آپ صرف اس پر توجہ کریں کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، تو دین تو آ جائے گا عملی طور پر، لیکن قوم نہیں بن سکے گی۔ قومیں بنتی ہیں تاریخ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ہر کسی کے ذہن میں یہ بات اتری ہوتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جن سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی تھی۔ اب جہاں بھی دیکھو دین کے نام پر اجتماعات ہیں، مغرب ہو یا مشرق، ایشیائی ممالک ہوں یا یورپ، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کی تعداد جم غفیر ہے۔ لیکن اسی کا وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام کی گنتی کس سے شروع ہوئی تھی۔ اسلام کی گنتی کس سے شروع ہوئی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ تو اس لحاظ سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادت مندوں میں سے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے حضور کی صداقت کی طرف توجہ دلائی ابوبکر صدیق نے۔ ابوبکر صدیق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی تھے،
بچپن کے ساتھی تھے، ابتدا کے ساتھی تھے، دعویٰ نبوت سے پہلے کے ساتھی تھے، چلے آ رہے تھے. ان کی توجہ سے حضرت عثمان غنی نے تصدیق کی. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہمارے وہ پہلے فرد ہیں جن سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی، تو عثمان غنی وہ پہلا سربراہ ہے جو ابوبکر صدیق کے ذریعہ حضور نے. عثمان غنی وہ سربراہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا پیش کیا. کس نے؟ ابوبکر صدیق نے. اب ایک بات آخری درجے کی کہتا ہوں. کیوں؟ آپ حضرات کا جب یہ نیت ہو، قصد ہو، ارادہ ہو کہ ہم نے ایک قوم کے طور پر، جب مسلمان قوم ہے اور دنیا میں مسلمان قوم ایک بڑی قوم سمجھی جاتی ہے، بڑی قوم، تو قوم میں تاریخ کے بغیر نہیں بنتی. ہم اپنی تاریخ سے آشنا ہی نہ ہوں. جب تک اپنی تاریخ یاد نہ رکھو گے اس وقت تک آپ قوم کہلا ہی نہیں سکیں گے. میں ایک بات کی تصویر، حضور کا آخری وقت تھا، آخری وقت مدینہ منورہ میں آخری گھڑیاں تھیں. تو حضور کبھی اس طرح لیٹ رہے، کبھی سر مار کے اس طرح. اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بلائیں حضور کس کو بلائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑ بدلتے کہا کہ انہیں بلائیں. اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، ان کا حجرہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر عدالت ہے جہاں آپ نے اپنے آخری دن، بیماری کے دن بسر کیے. تو بلائیں. حضور کس کو بلائیں؟ تو کہا کہ بلائیں. غالباً ابن عبد البر نقل کرتا ہے کہ پھر جب پتہ نہیں چلا، کہا جی ابو بکر کو بلائیں. تو آپ نے خاموشی اختیار کی. عمر کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، فلاں کو، دو چار نام لیے. تو جب عثمان کا نام لیا کہ ان کو بلائیں، فرمایا ہاں. بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے، ان کو بلائیں، ان کو بلائیں، ان کو. تو لسان رسالت سے اور کوئی بات نہیں نکلی. جب کہا عثمان کو بلائیں، فرمایا ہاں. آپ ذرا غور کریں، سمجھیں کہ عثمان کا مقام کیا ہے. کہا کس کو بلائیں؟ عثمان کو. ہاں. تو حضور چونکہ نحیف تھے، یعنی کمزور تھے، ذوق تھا، اونچی آواز سے، بلند آواز سے وہ کلام نہ فرما سکتے تھے. تو فرمایا
سمجھے؟ ذرا توجہ فرمائیں. آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنا سر جو ہے نا وہ میرے سینے پر رکھ دو، اور کان میری زبان کی طرف یا ہونٹوں کی طرف ہو جائیں، یا اس کا اور کوئی پیرایا ہوگا. یہ ایک اس نازک وقت کے نازک حالات ہیں، اور نازک حالات کے یہ نازک کلمات ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر جب حضرت عثمان غنی نے اپنا سر قریب کر دیا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ رکھ دیا، نہیں قریب کر دیا. کیوں؟ حضرت عثمان کو بھی یہ خیال تھا کہ وزن نہیں ڈالنا. اگر کہا جائے نا رکھ دیا تو اس کا معنی ہے کہ وزن ہو گیا. ان کو احساس تھا کہ ادب رسالت کا تقاضا ہے کہ سر قریب کر دوں اور کان لب مصطفیٰ کی طرف. اس روایت کا راوی بیان کرتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، وہ لون عثمان یتغیر، کہ حضور جو بات کر رہے تھے، اس سے عثمان کا رنگ اڑ رہا تھا. لون عثمان یتغیر، رنگ جو تھا چہرے کا بدل رہا تھا. اب جب ان کا رنگ بدل رہا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد ان کے چہرے پر کوئی خوشی آ گئی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے اور حضور اپنے سفر آخر پر چلے گئے. اب کوئی کیا بتائے کہ کیا ہوا، یہ کیا راز بات تھی. میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں ان دنوں جن حالات سے گزر رہا ہوں اس میں صرف یادداشت سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، اس طرح یاد نہیں ہوتی. تو میں نے بات تو کہہ دی، لیکن وہ ترتیب آگے کہ پھر کیا حالات ہوئے، کیا پیش آیا، اس طرف دھیان نہیں. کہ پھر کیا ہوا. تاہم تھوڑی سی بات جتنی اس سے ظاہر ہوتا ہے جو یاد رہتی ہے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خبر دی تھی کہ تیری میری ملاقات اب آگے کہاں ہوگی. یہ بتایا تھا کہ اس امت میں ایک بلبہ اٹھے گا، یعنی انسانوں کا ایک گروہ جو ہے نا، انسانوں کا گروہ گڑبڑ کے لیے اٹھے، گڑبڑ کے لیے ایک بلبہ اٹھے گا،
ایک آزمائش کی گھڑی، بلوا مانا آزمائش، اللہ بلوا یصیبہ، ایک بلوا اٹھے گا اور لوگ تجھے قتل کریں گے، یا وہ بلوا ہوا تو تجھے شہید کر میں، اصل الفاظ مجھے یاد نہیں کہ قتل کے لفظ ہیں یا شہید کے، کہ وہ ایک بلوا اٹھے گا تیرے خلاف اور تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ اللہ والے جب قتل بھی ہوتے ہیں تو ان کو شہداء کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بلوا اٹھے گا اس امت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر کہا کرتے تھے حضرت عثمان کو کہ میں نے حضور سے سنا کہ اس امت میں ایک امام ایسا ہوگا جس کے قتل پر مسلمان کی تلوار اس طرح بے ہنگام اٹھے گی، اس طرح کہ پھر قیامت تک نہیں جا سکے گی، قیامت تک نیام میں نہیں جا سکے گی، یعنی مسلمان لڑتے ہی رہیں گے، کسی کو کچھ اصلاح ہو جائے تھوڑی بہت اور بات ہے، لیکن لڑتے ہی رہیں گے۔ تو حضرت علی کہا کرتے حضرت عثمان کو میرا گمان ہے کہ شاید اس امت کے وہ امام آپ ہی ہیں۔ نقل کیا اس کو علامہ رضی نے نہج البلاغہ میں کہ حضرت عثمان کے پاس آ کر کہا تھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ کہیں تو ہی وہ امام تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو حضور اشارہ کر کے حضرت عثمان کے سر کو اپنے لبوں کے قریب کیا، کان قریب ہوئے تو کہا کہ بشارت ہو تجھے کہ ایک بلوا کے ساتھ تو شہید ہوگا یا قتل ہوگا یا اللہ کے مارا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رنگت میں تبدیلی آئی اور فرمایا آخر میں نے فرمایا کہ تیری میری ملاقات پھر پہلی ملاقات ہوگی، اور وہ کس طرح ایک روزے کے افطار کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی کچھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو تھا پھر وہ خوشی سے روشن ہوا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سے ہی اس وقت کا پتہ تھا، خبر تھی کہ میری موت شہادت سے ہونی ہے۔ تو جب پتہ چل جائے قطعی یقینی طور پر کہ موت شہادت سے ہونی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر موت کا ڈر نہیں رہتا۔ ہم لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انجام کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو جس کو پیغمبر کہہ رہے تیری میری ملاقات وہاں ہوگی اور شہادت کی خبر دے دے، پھر اس کو کوئی خوف رہ جاتا ہے؟ ایک تو وہ واقعہ ہے۔ پھر یہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ضمن اشارہ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پر تھے تو ایک زلزلہ آیا، احد پہاڑ پر تھے تو حرکت پیدا ہوئی، پہاڑ میں ہل رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ نے پہاڑ کو حکم دیا، اس کو اے پہاڑ سکون کر، تجھ پر اس وقت انما علیکا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی تو حضور پاک تھے اور صدیق ہی تھے، 2 اور تھے، ان میں ایک حضرت عثمان تھے۔ تو حضرت عثمان نے یہ بھی حضور سے سنا کہ اے احد پہاڑ تو سکون کر، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔
اس سے بھی ان کو پتا تھا کہ شہید ہی ہونا ہے. تو جب انجام پہلے سے خبر ہو کہ شہادت ہونی ہے تو پھر اس کا اول اثر یہ ہوتا ہے کہ موت کا ڈر اٹھ جاتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اتنی سازشیں ہوئیں, اتنے لشکر اٹھے. انہوں نے کہا آپ کیا کہتے تھے, جو باغی تھے کیا کہتے تھے, کہتے تھے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے, خلافت چھوڑ دیں, خلافت چھوڑ دیں, نوجوانوں کو آگے موقع دیں. بھائی اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں, تو خلیفہ راشد کون ہوتا ہے؟ بھائی سوچو ذرا, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی موت بھی خلافت والی ہو, جو استعفیٰ دے دے اور کسی اور کھڑا کر دے, اس کی وفات تو خلافت پر نہ ہوئی. تو خلافت پر وفات ہوگی تو وہ خلفاء میں سے ہوگا نا, اور جو آپ خود چھوڑ جائے. لیکن جن کو سمجھ نہ تھی وہ یہی کہ جی حضور کی تو عمر مبارک کتنی ہے, 63 سال, حضرت عمر کی 63 سال کے قریب, حضرت عمر کی 63 سال, یہ بوڑھا کب جائے گا؟ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا اس نے ایک بڑی ہنگامہ خیز پیدا کر دی. تو دلائل کا وقت نہیں, بہت سے تاریخی شواہد موجود ہیں. میں ایک فکر بات کرتا ہوں کہ حضرت عثمان بڑھاپے میں بھی اس طرح تھے کہ ان میں جوانوں کا خون تھا. مسلمان سات متمدن ملکوں پر قبضہ کر چکے تھے. حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق کیا, فارس کیا, اور پھر یمن کیا, وہ سارے مختلف علاقے مصر وغیرہ سارے فوت ہو چکے تھے. متمدن دنیا, پوشمند دنیا, ان پر سب پر قبضہ ہو چکا مسلمانوں کا. صرف ایک حلقہ تھا, کون؟ حبشیوں کا, کالے حبشیوں کا. تو حبشی جو تھے اس وقت جو رہتے ہی تھے باقی لوگوں سے الگ, ان کو میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا, وقت ہو تو میں نقشہ کھینچوں, اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, لیکن وقت نہیں ہے ساتھ دیتا. تو اب مسلمانوں کے سامنے صرف حبشہ کے لوگ تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. آپ نے مصر, یہ جو مصر ہے نا, مصر کے ساتھ آگے سوگان اور پھر آگے حبشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا, یہ ان کے شہر شروع ہو جاتا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ جو مصر کا فاتح تھا, جس نے مصر فتح کیا, حضرت عمرو بن عاص, وہی ہے نا, حضرت عمرو بن عاص جب مصر فتح کیا, فاتح مصر کے طور پر ان کا نام آتا ہے, تو کتنا بہادر ہوگا. حضرت عثمان غنی نے عمرو بن عاص کو کہا کہ اب باقی سارے علاقے جو ہیں وہاں حضور کی آواز سکے, حضور کی دعوت پہنچا سکے, اسلام کی آواز پہنچا سکے. اب یہ ایک باقی ہے, تو ان کے خلاف حبشہ خلاف میدان میں آ جا. یہ جو کہا کہ ان کے خلاف تم میدان میں آ جاؤ, تو عمرو بن عاص صاحب کیا تھا فاتح, وہ کہنے لگا کہ میں جنگی حالات جانتا ہوں, جنگی حالات کو جانتا ہوں اور حالات کی نظر کو پہچانتا ہوں. حضور یہ اس وقت مناسب نہیں,
یہ میں جرت نہیں کرتا، یہ بہت بڑا حبشیوں سے مقابلہ کرنا بہت بڑا کام ہے ہمارے لیے، تو حبشیوں کو دیکھنا ہی بڑا کام ہے کہ مقابلہ کیا ہو، حبشیوں کو دیکھنا ہی، ہم تو دیکھ کر ڈر جائیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنا، یہ کس نے کہا؟ اب تو سبحان نے کس کو کہا؟ عمرو بن عاص کو کہ آگے بڑھیں. تو عمرو بن عاص نے اپنی پوری سیاسی قوت کے ساتھ حالات پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ اس وقت مناسب نہیں. تو عثمان غنی نے کہا کہ اچھا پھر تو مصر کا داخلہ کے امور داخلہ، یعنی مصر کے جو اندر کے امور ہیں ان کو تو انجام دیتا رہے، کیونکہ تو منتظم اعلیٰ یا حکمران ہے مصر کا، تو ہے، لیکن فوج کا جو ہے وہ میں ایک اور کو مقرر کر دیتا ہوں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی جگہ رکھ کر لڑنے کے لیے ایک عمری کو، اپنے خاندان کے آدمی کو آگے کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان 80 سال کی عمر میں بھی اس طرح تھے بہادر کہ عمرو بن عاص کی بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ لڑنے کے لیے ان کو ہٹا کر آگ پہ پیش کیا. اگر اس بوڑھے کی رگوں میں جوانی کا خون نہیں تھا تو کوئی عمرو بن عاص کو اس طرح لبا سکتا ہے؟ اب جب میدان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کرتا گورنر، تو وہ تھا جو امور داخلہ کا انچارج تھا، لیکن جب اس جرنیل کو آگے کیا تو اب شاہ حبشہ نے ایک اعلان کیا، وہ بھی بڑا مقابل میں آیا، کہنے لگا اپنی فوج کو اس نے اعلان کیا کہ آج میری فوج میں جو شخص اس مسلمان جرنیل کا سر لائے گا میں اپنی زندگی میں آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور بیٹی اپنی اس کے نکاح میں دے دوں گا. پوری سلطنت جو تھی نا اس کی، آدھی سلطنت اس کی اور بیٹی نکاح میں دے دے گا. اب اسے جو اعلان کیا، اب اعلان کس کا ہے؟ بڑے یعنی حکمران کا، بہت بڑے بادشاہ کا یا حکمران کا. اور مقابلے میں جو تھا، مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں، خلیفہ خود بھی نہیں اور عمرو بن عاص بھی نہیں جو جس کا دہشت بڑی تھی. اب یہ تھا، اس نے مجھے الفاظ تو لفظ یاد نہیں، خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں. اس نے اور تو کچھ نہیں، اس نے یہ ایک آواز دی، مسلمان مجاہدین اور جہاد کے مجاہدین تیاری کے لیے خاص طور عربوں کی جو ذہنیت تھی وہ یہ تھی کہ قربانی بھی دیتے تھے اور مال پر نظر بھی ہوتی تھی. وہ مال کیا؟ غنائم. کہ جب عرب لوگ جو تھے وہ تو تھے زیادہ بدو، ان کے گھر بار ہوتے ہی نہیں تھے، جہاں بارش آئے پانی آئے وہ وہاں چلے جائیں. اس کے تو اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ان کے پاس یہ جو مال ہوتا ہے نا، کہ جنگ جب ہوگی تو مال غنیمت سارا تمہارا ہے. وہ قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق وَلَمَّا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ وہ مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا. تو عربوں کی یہ ذہنیت تھی کہ مال پر بھی نظر ہوتی اور اس کے لیے ایثار بھی کر رہے ہوتے، ایمان کی وجہ سے جان دیتے اور ضرورات کی وجہ سے مال لیتے. اب جب حبشہ کے بادشاہ نے یہ کہا
کہ جو اس مسلمان جرنیل کا سر رہے گا آدھی سلطنت اس کی اور بیٹی اس کو بطور بیوی کے دے دوں گا. تو اب درویش کی آواز سنو. اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اسے اتنا ہی کہا آج جو شخص اس بادشاہ کا سر لائے میرے پاس, آج کا سارا مال غنیمت اس کا کو ماں پر نظر ہے, سارا مال غنیمت میں اس کو دے دوں گا جتنا بھی. جو اس کا سر لائے. اب یہ اس درویش کی جو ادا تھی, وہ جرنیل تھا لیکن عثمان غنی کا مقدم بھیجا ہوا تھا. اس نے جب یہ اعلان کیا تو اس پر 1 گھنٹے کے اندر ایک مسلمان غازی جو تھا وہ اس کا سر لے کر آ گیا. اب اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس کے اپنا کمال تھا. عثمان غنی کے زبان کے پیچھے کہ آگے بڑھو. تو اس بوڑھے میں جوانوں کا خون تھا یا نہیں کہ عمر بن عاص کو تو حیران کر دیا. اور جس نے, میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, میرے بات وہ وقت نہیں ہے, وقت اتنا ہی تھوڑا ہے, تاہم بات کو ختم کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب جب جنگ ختم ہوئی نا, اس کا سر تو وہ لے کر آ گیا, اور مال غنیمت بھی مسلمانوں جو اکٹھا کیا وہ بہت بڑا مال تھا, مال ہی بہت تھا فوجی. اب یہ کہ سارا مال کس کا, سارا مال کس کا, اس کا جو اس کا سر لائے. اب جرنیل کا اعلان ہے تو جرنیل کا اعلان خالی جاتا ہے. اب مسئلہ بن گیا فقہ کا, بڑا مشکل مسئلہ. کیا مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا کہ جو مال غنیمت آئے وہ مجاہدین کا ہے, اس کے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں جائیں گے, 5واں جو ہے وہ حکمران کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوئے تھے. اب سارا مال دیں اسی کو جو سر لے آیا, تو قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. بھائی قرآن کیا کہتا ہے کہ جان رکھو کہ جو مال غنیمت ہے اس کے 4 حصے اس طرح ہے, اور امام جو ہے اس کے تصرف پر وہ خمس ہوگا, 5واں حصہ. اب اگر وہ سارا اس کو دے تو قرآن کے خلاف ہے, اور نہ دے تو ایک جرنیل کے اعلان کے خلاف ہے. یہ جب فوجوں پر کے مقابلے ہوتے ہیں اور فوج کے مقابلے میں آتی ہے قومی میں, تو جو آواز دی جائے بڑے کی, تو بڑے کی آواز کو کوئی بے آبرو کر سکتا ہے؟ اب مسئلہ پیش ہو گیا کہ ہو کیا, سارا مال نہ دے تو جرنیل کی جو للکار تھی اور آواز تھی وہ بے آبرو ہو, اور دے تو قرآن کے خلاف ہے. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلے کے لیے بڑے تو عثمان ہی تھے نا, جن کے کہنے پر حضرت عثمان غنی کیونکہ سیاسی آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ مسلمان جرنیل
نے جو اعلان کیا ہم اس کی عزت باقی رکھیں گے، ہم اس کی عزت باقی رکھیں گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو باتیں کہی گئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہی ہیں، یہ اس عہد جدید میں بھی، یعنی پچھلی صدی جو ہمارے ساتھ شروع ہوئی تھی، اس میں اس زمانے کے بھی بڑے مفکرین، جدید سیاستدان، انہوں نے کہا کہ جی حضرت عثمان کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ حضرت عثمان کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ حضرت عثمان کا فیصلہ یہی تھا کہ مسلمان جرنیل نے جو آواز لگائی، ہم اس کی سیاسی شوکت کو قائم رکھیں گے۔ اب جب کہا گیا کہ ان کا غلط ہے تو اس کے خلاف دیوبند کے ایک بزرگ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے ایک پوری کتاب لکھی، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، اس کا نام ہے برات عثمان، کہ عثمان پر یہ الزام لگانے والوں کہ اس نے قرآن کے خلاف اس آواز کی عزت کی، تو اس کا اگلا حصہ کیوں نہیں پڑھتے، اسی روایت کا اگلا حصہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ میری بات سمجھا رہی ہے نا؟ اب انہوں نے اگلا حصہ واسطے عام بیان کیا، کیا حضرت عثمان غنی نے کہا کہ سارا مال، آج کا مال غنیمت جو ہے وہ سارا اس کا، اور جتنی اس مال کی مقدار ہے، جتنی بھی اس مال کی مقدار ہے، اتنا مال میں اپنی طرف سے بیت المال میں داخل کرتا ہوں، جو مجاہدین میں تقسیم ہو، اور اللہ کے قرآن نے جو کہا ہے اس کی بھی عزت اور نصب باقی رہے۔ کوئی سمجھائے کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ جو ہیں ان پر انگلی اٹھانے والوں، جب بھی آپ اٹھائیں گے اور تحقیق کریں گے، اخیر میں پتہ چلے گا کہ یہ وہ نہیں جن کو اللہ بے آبرو کرے، یہ وہ حضرات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابہ کے ذریعہ اسلام جہاں جہاں تک پہنچا، وہاں اب تک اسلام کا نام ہے اور اسلام کی حکومت ہے، جہاں جہاں ان کے پہنچا۔ اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں سلطنتیں آتی بھی رہیں، جاتی بھی رہیں۔ اسپین کی کتنی بڑی سلطنت تھی، آئی گئی۔ ہندوستان میں، پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن آئی گئی۔ اب اس میں زیادہ حصہ جو ہے وہ انڈیا کا ہے، پاکستان تھوڑا ہے، بنگلہ دیش بھی تھوڑا ہے، انڈیا زیادہ ہے۔ تو صحابہ کے قدم جہاں پہنچے اب تک وہاں اسلام ہے، اور بعد کے فاتحین بڑے بڑے مخلص بھی آئے، سلطان ٹیپو جیسے بھی تڑپے اپنے میدانوں میں، بڑے بڑے لوگ آئے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کو نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن اخیر میں بات یہ کہ جہاں ان کے قدم لگے وہ پکے لگے، اور اس لیے کہ اللہ نے ان قدموں کی آبرو رکھی۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے خلاف انگلی نہ اٹھاؤں۔ یہ دلائل کیا ہے اس کے، میں چھوڑ دوں۔ میں آپ حضرات کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال غنیمت جو جرنیل کو دیا تو ہمت کے ساتھ دیا، اس ہمت کے ساتھ کہ اتنا مال انہوں نے اپنی طرف سے بیت المال میں داخل کیا تاکہ قرآن کے قانون کے مطابق مجاہدین کو حصہ دیا جائے۔ اب کوئی شکوہ رہ گیا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ دیوبند کے اس محدث جلیل کو اپنی رحمتوں سے نوازے، جنہوں نے روایت پوری کر کے بات کو پورا کر دیا۔ تو حاصل کلام یہ تھا کہ عثمان غنی کے بارے میں یہ بات کہ یہ وہ بوڑھا تھا جس کے بڑھاپے کی رگوں میں بھی جوانوں کا خون تھا، اور ایسا خون میں للکار تھی
کہ امر ابن عاص اس کے آگے کچھ نہیں. اور اصل میں پیغمبر کی وہ بشارت تھی جو آخری وقت میں کہا کہ ایک بلوا کی صورت میں کوئی شہید ہوگا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت سے پتا تھا کہ جب شہادت ہونی ہے. تو پھر آئے تو 80 سال کے دور میں یہ الفاظ. تو آپ کون ہیں؟ آپ ہندوستان کے باشندے ہیں. ہندوستان کے باشندے ہیں. اور ہندوستان اس وقت کیا تھا جس میں پورا پاکستان بھی اور پورا بنگلہ دیش بھی اور پورا برما بھی، یہ آسام، یہ سارے علاقے جو تھے یہ تھے ہندوستان. آپ جو پاکستانی بھی ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، ہیں تو آپ ہندوستانی ہوں. تو آپ پر نظر کن کی پڑی؟ ساری دنیا میں اسلام جلوہ گر تھا. حبشہ بھی فتح ہو گیا، حبشہ بھی فتح ہو گیا. اب رہ گیا تھا یہ انڈیا. تو سب سے پہلے فکر کس کو ہوئی کہ انڈیا تک مسلمان پہنچے؟ تو میں اجمالی خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ فکر بھی سب سے پہلے حضرت عثمان کو ہوئی. حضرت عثمان نے پہلے کہا کہ ادھر ایک ملک ہے ہندوستان، وہاں پر بھی جلنا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے اس وقت اپنے جس کا جاسوس کے ہاتھ فرمایا حضرت عثمان نے کہ جاؤ اس زمین میں اور مجھے 3 باتیں خبر دو. ایک تو یہ کہ وہاں کا پانی کیسا ہے، پانی کیسا ہے. ایک یہ کہ وہاں کی کھجور کیسی ہے. اور یہ کہ وہاں کے جو چور ہیں وہ کس طبیعت کے. 3 چیزوں کی. اب آپ سوچتے تھک جائیں گے کہ ان کو یہ 3 باتیں معلوم کرنے کی ضرورت ہوئی. حضرت عثمان نے پتہ بھیج دیا. اس نے آ کر پھر خبر دی کہ میں اس وقت یہ سندھ کا علاقہ وہی سامنے تھا جہاں کا پانی کھاری تھا. تو اس نے آ کر علامہ بلادری لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ اس نے آ کر کہا کہ ماء و وشل و تمرا تقل و لسوا بطل، کہ پانی کھاری ہے، کھجوریں بڑی سخت ہیں. کھجور نرم اور سخت اس میں فرق ہوتا ہے نا. کھجوریں بڑی سخت ہیں، پانی ایسا ہے، اور چور بڑے دلیر ہیں. چور بڑے دلیر ہیں یعنی ڈاکو ہیں. چوروں میں ڈاکو میں فرق ہوتا ہے نا. تو انہوں نے ان کا انسانی رخ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا. جب کہا نا کہ ماء و وشل و تمر دقل و لسوا بطل، اس آخری لفظ بولے اس طرح عربی زبان کے لحاظ سے لام لام لام. تو انہوں نے جب یہ خبر دی تو کہا، انہوں نے آتے کہا کہ بھائی آنتا ساجن، کیا تو لفظوں کو توڑ رہا ہے جیسے شاعر توڑتے ہیں، رام 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 رام، یا تو خبر لایا ہے. بہرحال یہ قصہ نہیں. انجام کار آپ ہندوستان کے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، آسام کے مسلمانوں، برما کے مسلمانوں، تم سب پر محسن اعظم جس نے سب سے پہلے تمہارے ملک کی پڑھنے پر کہا کہ اسلام کی لہر یہاں آئے، اور حضور اس کی خبر دے چکے تھے کہ یہاں اسلام پہنچے گا.
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. اقبال کہتا ہے ایک مقام پر میرے عرب یعنی حضور میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہم اسی کے رہنے والے ہیں جس کی خوشبو میرے عرب میں سوئی تھی. اور یہ بھی احادیث میں خبر ہے. آپ جب تک یہ ارادہ نہ کریں ہم نے بطور قوم کے کہ مسلمان ہیں ہم, اپنی قومی شوکت کو اونچا رکھنا ہے. قومی شوکت کو زیادہ سے زیادہ آپ کو دین سے غرض ہوگی تو جی چلو قرآن حدیث پڑھ لیا, مدارس میں قرآن حدیث پڑھا لیا. یاد رکھو صرف اس سے نہیں, قومیں بنتی ہیں جب قومی نظر ہو, قومیں بنتی ہیں جب قومی نظر ہو. اب عثمان غنی کی شخصیت کو خالص عقیدت پیش کرتے ہوئے میں اس مختصر وقت میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم مسلمان قوم کے حصیصے وہ نہ آنے کہ اقبال ایک مقام پر کہتا ہے اور بات اقبال کسی کی نہیں کہتا, بات اپنی کہہ رہا ہے. بات کہا کسی کی کہ حضور کے روضے پر ایک دیوانہ کا معنی پاگل, حضور کے روضے پر ایک دیوانہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ آپ کی قوم جو مسلمان کہلاتی ہے ساری دنیا میں اب کیا ہو گیا کہ وہ قومی احساس سے محروم ہے. تو یہ بات تھی اقبال کی اپنی, لیکن شاعر لوگ جو نا شاعر لوگ جو الٹی سیدھی بات کر دیں تو اس کو سمجھنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنا چاہیے. بارہ میں وہ بات سنا دیتا ہوں. کل ایک دیوانہ, کل کی بات ہے کہ ایک دیوانہ حضور کے روضے پر دعائے یسر پہ جا کر رو رہا تھا کہ آج ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں, کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اس احساس سے کہ مسلمان ایک قوم ہے اس سے خالی ہو رہے ہیں. ان کے ہاں یہ خیال ہے کہ ہم ہندی ہیں, وہ عرب ہے, وہ اجمی ہے, وہ پٹھان ہے. وہ جب یہ احساسات آئیں گے تو سمجھو قوم گئی. کل ایک دیوانہ بارگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا, کل ایک دیوانہ بارگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ آج ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. میں ان لوگوں شکوہ نہیں کر رہا جو کرتے تھے, لیکن میں اقبال کا احساس کہتا ہوں. اقبال کا احساس ہے, ہم کہتے ہیں اس کے احساس کو بھی ہم. تو میں نے یہ چند باتیں اس لیے کی کہ ہمیں عشاء کی نماز بھی اپنے وقت میں پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرما, عظمت صحابہ اور اس کی بلندیاں عطا فرما. اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما, اللہ صحابہ جیسے اعمال عطا فرما, ان جیسا اخلاص و یقین عطا فرما. اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا اور عفت اور پاک دامنی عطا فرما. اللہ قرآن و سنت کا مزاج عطا فرما. یا اللہ علامہ صاحب کے سائے کو تادیر عافیت کے ساتھ ہم پر باقی فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.